تو گائز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں موجود ہوں کھیتوں میں، اور میں آپ کو آج اپنی زمینیں دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ان پہ یعنی کوئی فصل کیوں موجود نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے یہ زمین جو ہے وہ تقریباً خالی پڑی ہے، یعنی جہاں تک آپ دیکھتے ہیں کوئی فصل نہیں ہے ان میں۔ ایک تو خالی ہے زمین، اس کے علاوہ یہاں پہ جڑی بوٹیاں کافی زیادہ ہیں، یعنی جڑی بوٹیاں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ان کو کجا یا کچا ٹائپ سمجھ لیں، ایسے یعنی ان کو تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو زمین ہے وہ بنجر نظر آتی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جیسے میں نے بتایا شروع میں کھیتوں میں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فصلیں موجود نہیں ہیں، یا آپ جہاں تک آپ دیکھیں تو کوئی فصل نہیں ہے، یعنی زمینیں تقریباً خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل جو ہے وہ یہاں سے تقریباً 15-20 دن پہلے اٹھا لی گئی ہے، اب زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اب تقریباً 1-1.5 مہینے بعد پھر سے نئی فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی۔ اس میں گندم کی فصل ہے، اور اس کے علاوہ جو کنولا ہے جسے سرسوں یا کنولا بھی کہتے ہیں، تو اس کی جو فصل ہے وہ یہاں پہ اگائی جائے گی، یعنی بوئی جائے گی۔ تو اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو فصل پہلے اٹھائی گئی ہے اس کا جو دورانیہ ہے، اس کی جو ڈیوریشن ہے، اس کی جو مدت ہے وہ بمشکل 2.5 سے 3 ماہ یا 3.5 ماہ تک ہوتی ہے۔ چونکہ اس وقت جہاں پہ موجود ہوں میں اپنے گاؤں میں، تو ہمارے گاؤں میں چونکہ پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے لگاتار بارشیں ہوئی ہیں، کچھ 6-7 اسپیلز ہوئے ہیں بارشوں کے، رین کے، مونسون بارشیں ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے فصل جو ہے وہ تھوڑی ڈیلے بھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ میں آپ فصلوں میں یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یعنی موجود نہیں ہے کچھ بھی، یعنی خالی پڑی ہوئی ہیں، زمینیں بنجر لگ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب فصل جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے، اب جب تک نئی فصل نہیں بوئی جائے گی تو تب تک ایسا ہی رہے گا۔ تو میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے باقی کا ولاگ کرتا ہوں اور آپ کو فصلوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ تو ناظرین، ایک کسان کے لیے اس کی جو فصل ہوتی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جی اس کی اولاد، اس کے یعنی بیٹوں کے جیسی یا اولاد کے جیسی، جیسے میں نے بتایا ہوتی ہے، یعنی وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنی اس فصل سے جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اس فصل کے لیے یعنی اپنے اس زمین کے لیے، اس میں جو بویا جاتا ہے بیج، اس کے لیے یعنی وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ آپ یعنی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو جو لوگ کسان ہیں، جو اس شعبے سے، اس یعنی پیشے سے وابستہ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی فصل اگائی ہے، تو وہ اس چیز کو یعنی بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور گاؤں کا ویسے یعنی فصلوں کے علاوہ جو ویو ہوتا ہے اوورال، وہ کافی خوبصورت ہوتا ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک لائن ہے درختوں کی، اور ان کے نیچے سبزہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایسا بہت کم دیکھا ہوگا، یعنی شہروں میں ایسے مناظر ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ زیادہ لوگ رہتے ہوں، تو ظاہر وہاں پہ کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو لوگ، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر چیز کو یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تقریباً۔ تو شہروں میں ایکو سسٹم ہے، قدرتی طور پہ جو نیچرل بیوٹی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مصنوعی اپنی طرف سے یعنی لوگ کوشش کرتے ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی یا خوبصورت کرنے کی مصنوعی طریقے سے، اس کا زیادہ یعنی زور ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، کافی خوبصورت یہ ہے منظر ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیوب ویل لگا ہوا ہے ادھر، اور ادھر ایک بندے موجود ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مناظر ہیں، یہ آپ کو گاؤں میں، دیہات میں، کسی ولیج میں، جو دیہی علاقہ جات ہیں ان میں آپ کو یہ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قدرتی طور پہ جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ صرف گاؤں میں ہی ہوتی ہے، یعنی ایسی خوبصورت ایسی چیزیں آپ کو صرف گاؤں میں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ
جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک تو قدرتی طور پہ یعنی زیادہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وہ مصنوعی طور پہ چیزوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ ایکو سسٹم کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ یعنی اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کسانوں پہ کہ وہ فصلوں کو جلاتے ہیں، جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کی وجہ سے، یعنی جو شہروں میں یعنی کسانوں کی وجہ سے جو کہتے ہیں جس سموگ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کسان جو فصلوں کی باقیات ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں۔ تو کسان جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں وہ تو یعنی 1% بھی نہیں بنتا، یعنی لیس دین 1% بنتا ہے اس کا، یعنی کسانوں کا اس آلودگی میں، اس پولوشن میں، جو فضائی آلودگی ہے، جو یعنی ایئر پولوشن ہے، جو جس سے کہتے ہیں کہ جی انڈیکس ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اس میں کسان طبقے کا جو حصہ ہے، اس کا جو یعنی ایک طرح سے پارٹ ہے وہ لیس دین 1%، یعنی 1% سے بھی کم اس کا حصہ ہے کسانوں کا۔ اس میں جو زیادہ جو حصہ ہوتا ہے پولوشن میں، آلودگی میں، چاہے وہ فضائی ہو چاہے آبی آلودگی ہو، اس میں جو زیادہ حصہ ہے وہ شہروں کا ہوتا ہے۔ وہ انڈسٹریل جو ویسٹ ہوتا ہے، جو انڈسٹریل یارڈ ہوتا ہے، جو انڈسٹریل یعنی جو وہاں سے کیمیکلز نکلتے ہیں، جو پھر پانی میں شامل ہو جاتے ہیں کیمیکلز، ان کیمیکلز ملا پانی جب وہاں پہ سبزیاں جب شہروں میں اگائی جاتی ہیں کسی جگہ پہ، تو وہ اسی پانی سے اگائی جاتی ہیں، تو پھر اس سے بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ کسانوں کا اس میں کوئی اتنا رول نہیں ہوتا جتنا بنا دیا جاتا ہے حکومتوں کی جانب سے کہ جی اس میں کسانوں کا حصہ ہے، کسانوں کی وجہ سے یعنی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو آسمان پہ ایک جہاز موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھ سکیں تو۔ اب یہ بھی آپ کو یعنی گاؤں میں، چونکہ یہاں پہ تو ایک تو یعنی یہ جو ایریاز ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ایریاز ہیں، یعنی یہاں قریب کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، یعنی میاں والی پہ ایک ایئرپورٹ ہے، اس کے علاوہ یہاں سے جو قریب ترین ایئرپورٹ ہے وہ ڈیر اسماعیل خان میں شاید ہے، یا پھر سرگودا میں کوئی ہوگا، یا جھنگ میں، یا ان علاقوں پہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اس وقت جس ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں، بھکر میں اس وقت یعنی اس ضلع میں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، چاہے وہ یعنی کوئی کمرشل پروازوں کا ہو، یا پھر کوئی نیوی کا ہو، ایئر فورس کا ہو، یا آرمی کا، ایسا کوئی یعنی سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو صرف وہ انہی کا موجود ہے، یعنی قریب کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جہازوں کی جو پروازیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری فضا ہے، ایک تو یہ بالکل کلین ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، آپ کو اتنی تیز دھوپ شاید کراچی میں نظر نہ آئے، شاید لاہور میں بھی نظر نہ آئے، پشاور میں کہیں اور نظر نہ آئے، جتنی تیز دھوپ اس وقت یہاں پہ ہوتی ہے۔ اور یہ صرف آج کا نہیں ہے ناظرین، سردیوں میں بھی ایسی تیز دھوپ ہوتی ہے، یعنی سردیوں میں جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ کی جو شدت ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے، حالانکہ حدت تو نہیں ہوتی لیکن شدت زیادہ ہوتی ہے۔ حدت سے مراد ہیٹ ہے، یعنی جو سورج کی ہیٹ ہے وہ نہیں ہوتی، یعنی گاؤں میں خاص طور پہ سردیوں میں اگر ہم بات کریں ونٹر سیزن میں، تو یعنی اس حوالے سے ہم کافی یعنی خوش قسمت ہیں۔ ایک تو ہمارا جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، اس میں اس وقت میں موجود ہوں بھکر میں، تو یہ جو ڈسٹرکٹ ہے ناظرین، یہ سب سے یعنی جو گرم ترین علاقے ہیں پاکستان کے، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ گرمیوں میں جو ہوتا ہے، یعنی جو ٹمپریچر ہے وہ 51 52 تک چلا جاتا ہے، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اس سال بھی یعنی ایسا ہی تھا۔ تو اس کی وجہ یعنی کہا جاتا ہے ڈیفورسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، درختوں کا کٹاؤ۔ تو ایک تو سچ ہے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ درختوں کا جو کٹاؤ ہے وہ شہروں میں بھی بہت زیادہ ہے، جنگلوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ کٹاؤ ہے، جنگلوں میں جو نیلامی کی جاتی ہے، یا ایک یعنی محکمہ موجود ہے ناظرین، یعنی جنگلات سے یعنی لکڑی کو محفوظ رکھنے کے لیے، یا یعنی ان کو باقاعدہ تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ لکڑی کا جو کٹاؤ ہے، جو جنگلات کا کٹاؤ ہے، اس کو نہیں روک پاتے۔ اب جنگلات کا جو کٹاؤ ہے اس کی وجہ سے صرف لکڑی ختم نہیں ہوتی، یعنی ایک ایک چیز ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کنیکٹ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ایک تو اس سے یعنی یہ ہوتا ہے کہ جی جو ہیبیٹیشنز ہیں، جو ہیبیٹیٹس ہیں، جو مسکن ہیں، مسکن سے مراد وہ گھونسلے ہیں، وہ جنگلی جانوروں کا جو مسکن ہے، وہ پرندوں کا جو مسکن ہوتا ہے، یعنی پرندے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کا جو یعنی مسکن ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ جنگلوں میں آزادانہ رہتے تھے، جب جنگل کاٹ دیا جاتا ہے اب انہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو وہ اسی لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں یا دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، پھر کسی دوسری جگہ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ ایک یہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو جنگلات ہیں وہ زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں، جب سیلاب آتا ہے، اس کی وجہ سے جو زمینی کٹاؤ ہوتا ہے اس کو بہت یعنی جڑیں جو زمین میں ہوتی ہیں تو وہ زمینی کٹاؤ کو یعنی روکتے ہیں درخت۔ اب دوسری چیز جو ٹمپریچر ہے ماحول کا، اس کو یعنی کم رکھنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے یعنی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جب جنگلوں کا کٹاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کی وجہ سے یعنی ایک تو یا تو یعنی موسمیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج میں ایک چیز یہ بھی گنوائی جاتی ہے اکثر کہ جنگلوں کا کٹاؤ، جو جنگلات کا کٹاؤ ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ناظرین کہ کافی زیادہ جو نقصانات ہوتے ہیں یعنی ڈیفاسٹیشن کی وجہ سے۔ اکثر بات کا کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے، اور جب بندے کے پاس جب نالج تھوڑا ہو چیزوں کے بارے میں تو لمبا ٹائم یعنی 15 منٹ تک بات کرنا لگاتار تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں یعنی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کسانوں کا جو عمل دخل ہے اس کلائمیٹ چینج میں، اس یعنی جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو خراب ہوتا ہے اس میں جو لیس دین 1%، میں پھر سے بتا دیتا ہوں، لیس دین 1% بمشکل 1% حصہ ہے کسانوں کا اس تمام چیزوں میں۔ حالانکہ کسان کو اس میں برابر کا حصہ دار سمجھا جاتا ہے، یعنی شریک مجرم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کسان کا اس میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے۔ جو زیادہ ایکو سسٹم کو، جو دیگر چیزوں کو تباہ کرتے ہیں وہ شہر کے لوگ بھی نہیں، بلکہ وہ لوگ یعنی جن کی فیکٹریز ہیں، جن کے کارخانے ہیں، یا جن کی ملز ہیں، یا جن لوگوں کی دیگر چیزیں ہیں جن کا ویسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ آبی آلودگی کی وجہ بنتا ہے، وہی ویسٹ یعنی جب دھوئیں کی شکل میں، کیمیکلز کی شکل میں، اور زہریلی یعنی گیسز کی شکل میں، ایسڈ کی شکل میں، تو یعنی تیزابی بارشیں آپ نے سنا ہوگا، ایسڈ رین، تو اس کی وجہ بھی یہی چیزیں ناظرین بنتی ہیں۔ جب یہ کیمیکلز اور جب یہ چیزیں فضا میں جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہی چیزیں بنتی ہیں، جو جیسے میں نے بتایا کہ ایسڈ رین، جب ہم نے پڑھا تھا کتاب میں کہ ایسڈ رین کی وجہ سے یعنی تاج محل کا جو پینٹ ہے وہ خراب ہوا، یا جو دیگر وہاں کی جو قیمتی چیزیں ہیں یعنی جو تاج محل کی ہیں، یا دیگر ایسی جو قیمتی یعنی جو بلڈنگز ہیں، ایسی جو شاہکار ہیں جسے عجوبے بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی مختلف جو عجائب ہیں دنیا کے، ان کی وجہ سے یہ کافی زیادہ یعنی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے ناظرین، کیوں یہ چیزوں کو بہت زیادہ یعنی افیکٹ کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کا بھی یعنی اس میں حصہ ہوتا ہے برابر کا۔ تو لوگ یعنی ان چیزوں کو زیادہ یعنی افیکٹ اسی وجہ سے ہوتی ہیں چیزیں، کیونکہ لوگوں کا اس میں حصہ زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا یعنی ایسڈ رین میں بھی انہی کا حصہ ہوتا ہے، شہر والوں کا زیادہ، اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے، جو آبی آلودگی ہے، جو فضائی آلودگی ہے، جن کی وجہ سے یعنی اسموگ ہوتی ہے، آنکھوں کی اور دیگر چیزوں کی یعنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں لوگوں کو، ان میں کسانوں کا حصہ بہت کم ہے، حالانکہ کسانوں کو اس میں برابر کا حصہ دار سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے حکومتیں کچھ نہیں کرتی۔ جو ایک اہم سوال یہ ہے کہ حکومتوں کا اس حوالے سے کیا رول ہے، یعنی حکومتیں کیوں کچھ نہیں کرتی اس حوالے سے، یہ بھی ایک بہت یعنی ناظرین بڑا مسئلہ ہے جس پہ بات کرنی چاہیے، کہ حکومتیں اس بارے میں کوئی سد باب کیوں نہیں کرتی ہیں چیزوں کا،
تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم ناظرین یہاں پہ اپنے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔